بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روس، یوکرین اور امریکہ اور مغرب کے درمیان جو ایک کشیدگی چل رہی ہے اور جس طرح کا مغربی میڈیا کوٹ کر رہا ہے خبروں کے کہ روس اب حملہ کرنے والا ہے، روس آج انویٹ کر دے گا یوکرین میں، اور کشیدگی جو ہے ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور روس بھی جن خبروں کی تردید کرتا ہے کہ جی میں حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ روس کے بارڈرز کے اوپر فوج کی تعیناتی دیکھ لیں اور جس طرح روس جو ہے اپنے اٹامک ویپنز کو جو ہے بیلاروس میں تنصیبات اس کی کر رہا ہے اور ان کو وہاں نافذ کر رہا ہے، تو وہ دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ روس کسی بھی ٹائم پر جو ہے یوکرین کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ممالک کے سربراہان کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، یوکرین کے سربراہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کسی بھی حالت جنگ میں نہیں ہیں، مغربی میڈیا تھوڑی مہربانی کرے اور ہماری اکانومی کو جو ہے مزید تباہی کی طرف نہ لے کے جائے، کیونکہ جس طرح کی خبریں مغربی میڈیا پھیلا رہا ہے کہ یوکرین حالت جنگ میں تو ہمارے ملک میں کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو آلریڈی کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے روسی صدر نے بھی جو ہے لاسٹ جو پریس کانفرنس کی تھی، جب ہنگری کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا واضح طور پر آ کے کہ روس کسی قسم کا ارادہ ایسا نہیں رکھتا کہ جی وہ یوکرین کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے یا یوکرین کے اوپر وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ تو ان کا بھی ولادیمیر پوٹن نے بھی آ کر یہ کہا تھا۔ لیکن اب کل جو ہے فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ایمین مکرون، وہ پہنچے ہیں رشیا، اور ان کی جو ہے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے کریملن جو محل ہے اس میں ملاقات ہوئی ہے، اور 5 گھنٹے تک ان کی جو ہے گفتگو چلتی رہی ہے اور ملاقات چلتی رہی ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آج آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ رائٹرز ہے جو اس خبر کو کوٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ مختلف دنیا کی نیوز ایجنسی نے کور کیا ہے اس خبر کو، اور اس کے بعد پھر جرمنی کا ایک نیوز ایجنسی DW اردو، انہوں نے بھی اس خبر کی تفصیلات دی ہیں، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن رائٹرز کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے۔ پیوٹن سیز سم آف میکرون آئیڈیاز کوڈ فرام بیسس ٹو موو فارورڈ، کہ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ میکرون کے ٹھیک ہیں اور ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن 5 گھنٹے کے تک جو ہے بات چیت چلتی رہی اور کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ حالانکہ میکرون جس اس سے گئے تھے ان کا یہی پلان تھا کہ ہم روس کے ساتھ کوئی واضح بات چیت کر لیں گے، اور روس جو فوج اپنی تعینات کر رہا ہے سرحدوں کے اوپر، اپنی فوج کی تعیناتی بڑھا رہا ہے، اس کو کم کروائیں گے اور روس کی فوج کو جو ہے واپس بھیج دیں گے۔ لیکن جو روس نے ابھی تک مطالبے کیے ہیں مغرب سے، بیچ میں یہ نیٹو کے الائز جو ہیں جن میں فرانس بھی آتا ہے اور پھر امریکہ سے، برطانیہ سے، کہ جو آپ نیٹو کی فورسز کو ہمارے بارڈروں کے اوپر لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو آپ پیچھے لے کے جائیں، اور یہ جو رکنیت آپ دیتے جا رہے ہیں نیٹو کی، جس میں رشین جتنی بھی سوویت ریاستیں ہیں، اس کو بھی روکیں، تو ہم اپنی فوج کو واپس لے کے جائیں گے، اور اس کے اوپر ہمیں کوئی آپ منفی مثبت جواب دیں اور ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ ہم اپنی فوجوں کو واپس لے کے جائیں گے کہ جی آپ رکنیت نیٹو کی جو ہے ان کنٹریز کو، ان سوویت ریاستوں کو نہیں دیں گے، تو بات چلے گی۔ لیکن جو ہے کل اب یہ 5 گھنٹے تک بات چیت چلتی رہی، اور اس کے درمیان پھر اب آپ کو کیا کیا باتیں ہوئی اور کیا کیا تفصیلات آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم لاسٹ میں بات کریں گے، جو دوسری آج کی ہماری سٹوری ہے، امریکہ جو ہے وہ تائیوان کے ساتھ اس نے ایک دفاعی ڈیل کے اوپر سائن کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے اوپر پینٹاگون اور صدر بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو منظور کر لیا، اور $10 کروڑ کا جو ہے امریکہ اسلحہ فراہم کرے گا تائیوان کو، اور وہ کس لیے فراہم کرے گا؟ تاکہ تائیوان چائنا کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ان کے درمیان بھی جو ہے کوئی جنگ مسلط ہو سکے۔ امریکہ کی کوششیں یہی ہیں کہ روس اور چائنا کو کسی نہ کسی ایسی جنگ میں جو ہے دھکیل دیا جائے، تاکہ یہ جو بڑھتی طاقتیں بنتے جا رہے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور میری جو ایک سپر پاور ہے اس کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہے، تو یہ نہ ہو سکے اور میں ہی جو ہے پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کتنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے امریکہ، اور یہی جو امریکہ کی چالیں ہیں یہ روس بھی بھاگ چکا ہے اور چائنا بھی بھاگ چکا ہے۔ اسی لیے چائنیز پریزیڈنٹ اور یہ جو ولادیمیر پوٹن کی جو ملاقات ہوئی، تو چائنیز پریزیڈنٹ نے بالکل واضح کیا کہ ہم روس کی بالکل اس بات کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں نیٹو، یہ جتنی بھی سوویت ریاستوں کو اس کا رکنیت دینے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور اس کو روکنا چاہیے، ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے بالکل واضح اعلان کیا کہ ہم نیٹو کے بالکل اس کو نہیں سراہیں گے، اور یہ بالکل غلط کر رہے ہیں نیٹو، ہم روس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو امریکہ کو جو ہے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا اور کیا نہ کرے۔ تو اب یہ خبر کی تفصیل ہے، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایمانوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کے بعد روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ وہ یوکرین معاملے میں سمجھوتے کے لیے تیار ہیں اور فرانسیسی صدر کی تجویز پر غور کریں گے۔ انہوں نے تاہم یوکرین کے بحران کے لیے مغرب کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ جو یوکرین کا جو بحران آیا ہوا اور جس بحران سے روس اور یوکرین گزر رہے ہیں، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ صرف مغرب ہے۔ روسی صدر نے 20 کے روز کرملن میں، جو کہ ان کا ایک پریزیڈنشل محل ہے کرملن، اس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی اور 5 گھنٹے تک یہ گفتگو چلتی رہی۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ یوکرین کے بحران پر روس اور مغرب کے درمیان سر جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بدترین کشیدگی کا حل تلاش کر لیا جائے گا،
دسمبر میں یوکرین کے بحران کا آغاز کے بعد سے کسی اہم مغربی رہنماؤں کی پیوٹن سے یہ پہلی ملاقات تھی، یعنی کہ دسمبر سے جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے تو کسی بھی مغربی رہنما کا یہ پہلا دورہ تھا رشیا کا۔ اس کے بعد اب یہ جو ایمن میکرون ہے وہ یوکرین کے لیے نکل گئے ہیں، اور یوکرین کے بھی پریزیڈنٹ جو ہے ولادیمیر زیلنسکی ان سے ملاقات کریں گے، اور بعد میں وہاں سے بھی کوئی جو ان کے وہ ہوں گے وہ اس کے اوپر بھی بریفنگز آئیں گی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی جو خاص طور پہ کوئی خاص بریک تھرو نہیں ہوا، کیونکہ رشیا شروع سے ایک ہی سٹانس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جو رکنیت دی جا رہی ہے سابق سوویت ریاستوں کو، اس کو دینے سے باز رہے مغرب اور نیٹو، تو ہم جو ہے اپنی فوجیں پیچھے لے جائیں گے، اور ہماری سرحدوں کے اوپر یہ جو نیٹو کی فورسز لا کے تعینات کر دی ہیں، اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسٹرن یورپ کا جتنا بھی بارڈر ہے جو کہ رشیا کے ساتھ لگتا ہے، اس کے اوپر امریکہ نے نیٹو کے ذریعے ایٹامک ویپنز جو ہے ان کو تعینات کر دیا ہے۔ خود تو جو مرضی کرتا جائے امریکہ، ایٹامک ویپنز بھی تعینات کرے، اپنی نیٹو کے ذریعے لا کے اپنی فوجی ٹروپس بھی جو ہے مزید بھیجتا رہے روس کی سرحدوں کے اوپر، لیکن روس اپنی سرحد کے اوپر فوج تعینات نہ کرے، تو یہ ایک الگ ہی مذاق ہے جو امریکہ روس اور یوکرین کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ رشین صدر کی وہ پریس کانفرنس بالکل ٹھیک تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو یوکرین سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، امریکہ دراصل روس کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، اور روس کو ایک بہانہ بنا کر جنگ میں مسلط کرنا چاہتا ہے، اور پھر نیٹو کی جو فوجیں لا کے بٹھائی ہیں وہ روس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لا کے بٹھائی ہیں، ان کو یوکرین سے کوئی وہ محبت اور کوئی وہ یکجہتی نہیں ہے۔ تو وہ ان کی بالکل بات ٹھیک ہے، امریکہ خود تو جو مرضی کرتا رہے، جیسی مرضی فوجیں لا کے کسی بھی ملک میں جا کے گھس جائے، تو اگر روس نے اپنی فوج جو ہے اپنے سرحدوں کے اوپر لا کے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس سے مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی روس اب حملہ کرے گا، صرف ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے مچایا ہوا ہے، تو اس لیے کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ اور رشین صدر نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ آپ ہمیں پہلے سیکورٹی کی جو ہے ہمارے جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں، اور کوئی مثبت جواب دیں تو ہم آگے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جو کشیدگی چل رہی ہے یہ بھی تبھی ختم ہوگی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب وہ یوکرین جاتے ہیں، ایمن میکرون جو کہ فرانسیسی صدر ہیں، تو اس کے بارے میں بعد میں کیا اس کی بریفنگز آتی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب جو دوسری سٹوری ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ نے صاحب اصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ بہادر نے تائیوان کے ساتھ $10 کروڑ کا جو ہے وہ ایک دفاعی نظام دینے کا، جس میں پیٹریوٹ میزائل ڈیفینس سسٹم ہے، وہ تائیوان کو دے رہا ہے، اور $10 کروڑ کا معاہدہ جو ہے وہ کر لیا ہے بائیڈن صاحب نے۔ یہ خبر کی تفصیل آپ کو بتا دیتے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے 7 فروری پیر کے روز بتایا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے تائیوان کو $10 کروڑ کے دفاعی ساز و سامان اور ان کی خدمات فراہم کرنے کا سودا کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بیان کے مطابق اس کا مقصد جو ہے جزیرہ تائیوان کے میزائل دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ ہتھیاروں کی فروخت کے لیے اس نئے معاہدے کے مرکزی ٹھیکیدار اسلحہ بنانے والی امریکی کمپنی ریتھون ٹیکنالوجی اور جو ہے لاک ہیڈ مارٹن ہوں گی، اور یہ کمپنیاں جو ہے ہتھیار جو ہے فراہم کریں گی تائیوان کو، اور $10 کروڑ کا جو ہے تائیوان کے ساتھ امریکہ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور تائیوان کو فل شیری دے رہا ہے کہ لڑ جاؤ چائنا سے، بھیڑ جاؤ چائنا سے۔ اور پاکستان نے بھی جو ہے چائنا ون پالیسی کا جو ہے چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے کا بالکل ارادہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کی چائنا ون پالیسی ہے اس کی بالکل آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ جو امریکہ تائیوان کو ہوا دے رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھڑوانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم بالکل اس بات کی مذمت کرتے ہیں امریکہ کی۔ تو اس بات کی بھی امریکہ کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ابھی تک عمران خان کو فون نہیں کرے، کیونکہ ان کو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ہم جو مرضی بھی کر لیں۔ تو یہ آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔